پیوستگی ہوتی ہے، جڑے رہنا کسی کے ساتھ، اپنے مقام کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ جو جڑے رہنا، یہ بیسیکلی بہار کی آمد کی ضمانت ہوتی ہے کہ اگر آپ جڑے رہے تو مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کے بعد بہار ضرور جو ہے وہ آپ کو جوائن کرے گی، آپ کی جو خوشیاں ہیں ان کا حصہ بنے گی، یعنی آپ کا ساتھ ضرور دے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ اور اپنے مشن کے ساتھ جڑے رہیں تو۔ اس کی اگزامپل ہم کیسے لیتے ہیں؟ ایک شخص جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ اپنے دوست احباب کی جو محفل تھی اس میں جاتا، وہاں پہ بیٹھتا، ٹائم دیتا، اچانک سے اس شخص نے محفل کو جوائن کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، یعنی جو دوست احباب کی جو محفل تھی وہاں پہ اس نے بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، لوگوں نے آبزرو کیا کہ بھئی وہ بندہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا۔ دوستوں میں سے جو ایک بزرگ دوست تھے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اچھا بھئی جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات میں انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ جی آج میں جاتا ہوں، جا کے ذرا اس بندے سے ملاقات کرتا ہوں، ملتا ہوں۔ جب وہ اس بندے کے گھر پہ جاتے ہیں تو انہوں نے اس شخص کو آتش دان کے سامنے تنہا بیٹھے ہوئے پایا۔ استقبال کے بعد میزبان نے مہمان کو اپنے ساتھ آتش دان کے قریب ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں افراد بیٹھ گئے وہاں پہ، تھوڑا توقف ہوا، حال احوال پوچھنے کے بعد خاموشی سے کی فضا بن گئی، وہاں پہ کوئی بول چال نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر گزری تو جو مہمان تھے انہوں نے پاس پڑے ہوئے چمٹے کو اٹھایا اور وہ جو دہکتے ہوئے انگارے تھے ان میں سے ایک انگارے کو نکالا اور باہر سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ کہ جو میزبان تھا وہ بڑے غور کے ساتھ اس سارے عمل کو جو ہے نا وہ اس کا مشاہدہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری، مہمان بھی بیٹھ گئے، میزبان بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جو اس انگارے کے اندر حرارت تھی اور اس کی جو روشنی تھی وہ مدھم ہونا شروع ہو گئی، کم ہونا شروع ہو گئی۔ مزید جب وقت گزرا وہ جو انگارہ تھا ایک سیاہ رنگ کا کوئلہ بن چکا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی حرارت باقی نہیں رہی تھی اور وہ سمجھنے کہ مردہ ہو چکا تھا۔ مہمان نے چونکہ اب جانے کی ٹھان لی کہ میں نے جانا ہے، اجازت طلب کی، تو اجازت طلب کرنے سے کچھ لمحے پہلے انہوں نے اس کالے رنگ کے کوئلے کو اٹھایا اور واپس اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں جب تک وہ اسے اجازت طلب کرتے کرتے وہ جو ارد گرد کے جو انگارے تھے انہوں نے اس کے اندر پھر سے وہی چمک، روشنی اور آگ بھڑکا دی نا۔ مہمان نکلنے لگے، دروازے تک جا کے پہنچے تو میزبان نے بھی احتراماً تقریباً جو ہے وہ ان کے ساتھ گئے اور ان کو الوداع کہا، اور الوداع کہتے ہوئے انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے پاس آئے، اس کے اوپر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پلس جو بات انہوں نے ایڈ کی کہ میں کل سے آپ کی جو محفل ہے اس کو دوبارہ سے جوائن کرتا ہوں، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے جو ہے وہ سبق سکھایا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پتہ کیا چلا اس پوری کہانی سے، اس پوری سٹوری سے کیا بات سمجھ آئی ہے؟ سمجھ یہ بات آتی ہے کہ بھئی جڑے رہنے میں ہی بقا ہے، یاد رکھیے گا، جڑے رہنے میں ہی بقا ہے۔ اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے ارادوں کے ساتھ اور اپنی لگن کے ساتھ جڑے رہنے کا نام کامیابی ہے۔ اگر آپ کٹ گئے تو یاد رکھیے گا وہ جو بہار کی آمد ہے، ٹھیک ہے، جو اس غم کی رات کی صبح ہے، اگر آپ کٹ گئے تو آپ اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اس کی اگزامپل ایک اور ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ درخت ہے، خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل خشک درخت جو ہے نا وہ اپنے تنے کے اوپر جو کھڑا رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی ہریالی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ درخت کی وہی ٹہنیاں واپس ہری ہوتی ہیں جو اس درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، یاد رکھیے گا، اور وہ ٹہنی جو درخت سے ٹوٹ کر نیچے گر گئی کبھی بھی اس کے اوپر پھل یا پھول نہیں ملے گا آپ کو۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کے ساتھ، آپ اپنے نظام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ جڑے رہیں گے تو جو بہار ہے اس کا جو چام ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو لطف ہے وہ آپ ضرور اٹھائیں گے ایک نہ ایک دن۔ زندگی میں مختلف قسم کے فیزز آتے ہیں، معاملات آتے ہیں، حالات اور واقعات آتے ہیں۔ ان سب حالات اور واقعات کے ساتھ نپٹنے کے بعد جو آخری چیز
آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ویژن، مشن اور گول نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اگر آپ جڑے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سلگتی ہوئی چنگاری آئے گی جو آپ کے اندر اس حرارت کو دوبارہ سے کیا کر دے گی، زندہ کر دے گی، اور آپ اپنے مقصد پا لیں گے۔ سبق یہ ملا کہ بھائی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ امید بہار اب تبھی رکھو گے جب تک آپ شجر سے پیوستہ ہیں۔ اگر آپ پیوستہ نہیں ہیں، شجر کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، بہار آئے گی، گزر جائے گی، لیکن اس بہار کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔